نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوسرا پارہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تحویل قبلے کا حکم دیا ہے کہ قبلے کا تبدیل ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تقریباً 16 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یعنی اب آپ کا جو قبلہ ہوگا وہ مسجد حرام ہوگا، بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا، وہ قبلہ اول ہوگا۔ اب یہ اس کو ہم دوسرا قبلہ کہا کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین سے حکم دیا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصائب ہیں، کوئی تکالیف آ جاتی ہیں تو اس کے اوپر صبر کرو، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ رب العزت ہی سے مدد ملنی ہے، اللہ رب العزت ہی صبر کی توفیق دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مصیبت پہلے مانگنی نہیں چاہیے، اگر آ جاتی ہے تو پھر اس کو صبر کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کے متعلق بتایا کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں، جہاں پر اماں جان حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش کے اندر دوڑ رہی تھیں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نبی کی والدہ کی اس خوبصورت سنت کو آنے والی تمام انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے حکم دے دیا کہ آپ نے بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ لوگوں کو کہ تمہیں چاہیے کہ تم حلال کھاؤ، حلال اور پاکیزہ رزق کے پیچھے بھاگو، حلال اور پاکیزہ رزق کی تلاش کرنی چاہیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر چل کر آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہیں اور حرام کے راستے پر چل پڑیں۔ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ضروری ہے۔ آگے پھر دوبارہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پاکیزہ رزق کھاؤ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو تلاش کرو۔ اس کے علاوہ تمہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے اندر حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حرام کا 1 روپیہ استعمال کرنا، سود کا 1 روپیہ استعمال کرنا، اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے بچیں۔ آگے اللہ رب العزت نے قصاص کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ اور قصاص کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر یہ قصاص اس کو جاری کر دیا جائے تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ اس طرح کا کوئی گھنونا عمل ہو، کسی کو بغیر کسی ناحق قتل کر دیا جائے، کسی کے اوپر ظلم ڈھایا جائے۔ ان چیزوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ بہت بڑے قبائل اور بہت بڑے اللہ رب العزت نے نسبوں کو اور بہت بڑے رشتوں کو اللہ رب العزت ان سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اس طرح آگے اللہ رب العزت نے روزے کے متعلق فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی فرض کر دیے گئے تھے، لیکن روزے فرض کر کے اللہ رب العزت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتوں کے متعلق بتایا
کہ عورتیں جو ہیں یہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے، اس لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنی دوستوں کو جا کر اپنے شوہر کے حالات بتا رہی ہوتی ہے، اور شوہر اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے حالات بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، جتنا اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے متعلق بتایا اور اس کے احکامات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ان احکامات کو سیکھ کر ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ آگے اللہ رب العزت نے جہاد کے متعلق بیان فرمایا ہے، کتب علیکم القتال۔ یاد رکھیے یہ جو جہاد ہے، جہاد کا جہاں پر بھی جہاد کا لفظ استعمال ہوگا، شریعت کی اصطلاح کے اندر جہاد سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہے، لیکن جہاد کا لفظ اگر کسی اور جگہ پر کسی اور معنی کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہوگا، شریعت کی اصطلاح کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ شریعت کی اصطلاح کے اعتبار سے صرف جہاد ہے، نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے عورتوں کے مینسز کے متعلق بتایا ہے کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ یہ جو عورتوں کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، مینسز کے دن ہوتے ہیں، حیض کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر مرد عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک یہ وقت ہوتا ہے کہ جب عورت مینسز کی حالت میں ہوتی ہے، مرد عورت کے قریب نہیں جا سکتا، اور دوسری صورت جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے، نفاس کی حالت ہوتی ہے، اس وقت بھی مرد عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہاں پر مینسز کے ایام کے متعلق تو اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ان دنوں کے اندر مرد عورت کے قریب نہ جائے، لیکن نفاس کے متعلق یہاں پر قرآن پاک کے اندر حکم نہیں ہے کہ آپ نے ان کے قریب نہیں جانا، لیکن یہ ہے کہ نفاس کے جو دن ہیں ان کو ان مینسز کے دنوں کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مینسز کے دنوں کے اندر مرد کو عورت کے قریب جانے سے جو منع کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے؟ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ گندگی کے دن ہوتے ہیں، غلاظت کے دن ہوتے ہیں، ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ اور اسی چیز کو دیکھا جائے، یہی گندگی، یہ غلاظت بچے کے پیدا ہونے کے بعد بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ان دنوں کے اندر بھی عورت کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ آگے اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ طلاق یاد رکھیے، طلاق ایک طلاق دی جائے ایک ہوگی، دو طلاقیں دی جائیں دو ہوں گی، تین طلاقیں دی جائیں تین ہوں گی، ایک مجلس کے اندر تین طلاقیں دی جائیں تو تین مانی جائیں گی، ایک مجلس کے اندر ایک ہی لفظ کے ساتھ تین مرتبہ کہہ دیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تب بھی تین ہوں گی، اگر یہ کہا جائے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تب بھی تین طلاقیں ہوں گی، تو تین سے مراد تین ہے، ایک سے مراد ایک ہے۔ کہیں لوگ آپ کو دھوکہ نہ دیں، اس چیز کا آپ خیال کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہیں کہ آپ نے ایک مجلس کے اندر اگر تین طلاقیں دی ہیں تو پھر وہ ایک طلاق ہوگی۔ اس طرح اگر کریں گے تو پھر ہم حرام کے ارتکاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے عدت کے مسائل کو بیان کیا ہے کہ عدت کے مسائل کیسے ہیں، اور عدت کس عورت کی کتنا عدت ہوتی ہے۔ اگر ایک بچی ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی، ابھی بالغ ہونے سے پہلے اس کا نکاح کر دیا گیا تھا، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، ابھی تو جب وہ بالغ ہی نہیں ہوئی تو اس کے مینسز بھی نہیں آتے، جب مینسز نہیں آتے تو اس کی عدت کتنا بنے گی۔ اور اسی طرح اگر ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، اس کو اگر طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت کتنا ہوگی۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت کتنا ہوگی۔ اگر بوڑھی عورت ہے جس کو مینسز نہیں آتے تو اس کی عدت کتنا ہوگی۔ ان تمام صورتحال کو جب علماء کے سامنے بیان کریں گے تو اس وقت یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ آگے طالوت اور جالوت کے متعلق بیان کیا۔
طالوت اللہ رب العزت کے نائب ہیں، اور اسی طرح جالوت جو ہیں وہ شیاطین کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے طالوت کو فتح یابی عطا کی، اور جالوت کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ یہ جو لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، یہ جو جہاد کیا جاتا ہے، یہ ایمان کی زور پر کیا جاتا ہے۔ اگر ایمان پختہ ہوگا، یقین پختہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کیا ہوگا، خود کو سنت کا پابند بنایا ہوگا، تو پھر کتنا بڑی جماعتیں ہی سامنے کیوں نہ آ جائیں، تو وہ اللہ رب العزت ان کے سامنے ان کو زیر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔